بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ جو بھی کہوں گا اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، بلکہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ جو تقریباً 700-800 سال پہلے گزر چکے ہیں، ان کی کتاب ضم الہوا کا ترجمہ مولانا امداد اللہ استاذ جامعہ قاسم العلوم ملتانی کی ہے۔ ان کی کتاب سے لواطت کی سزائے بیان کروں گا۔ آج کل جو سوشل میڈیا پر مفتی عزیز الرحمان کی ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے، جو اس فعل بد کا مرتکب ہو چکے ہے، لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ اہل حق علماء اور مدارس پر کیچڑ اچھالنا بند کر دے، کیونکہ بری لوگ ہر جگہ اور ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہوں گے اور شاید بعد میں بھی ہوں گے۔ لہذا حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت قانون کا نفاذ کر کے کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ لہذا شریعت میں اس کے لیے مختلف سزائیں صحابہ کرام اور ائمہ کرام نے تجویز کی ہے، جس کو ہم آج بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل بد اور ان کے ملان کو اور ان کو جو عذاب دنیا میں دیا تھا، اس کو ہمارے سامنے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ ان کے کفر کا ذکر اتنا کثرت سے نہیں کیا، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ کفر اس بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہوں جرم سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک میں یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ ان پر دنیا میں پتھر برسے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم لوط کا عمل کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ فعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی بدکاری کرنے والا اور کرانے والا دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو تم قوم لوط والا گناہ کرتے دیکھو تو اوپر اور نیچے والے دونوں کو سنگسار کر دو۔ اس لواطت کے بارے میں حضرات صحابہ کرام کی مختلف رائے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط روانہ کیا کہ ایک علاقہ میں ایک شخص ایسا ملا ہے جس نے مرد سے نکاح کر رکھا ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فیصلے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا گناہ ہے جس کو سوائے ایک امت کے کسی اور امت نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حشر کیا اس کو آپ حضرات جانتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مبارک نے اس پر اتفاق کیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم جاری کر دیا کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اس طرح دو واقعے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حشام بن عبد الملک نے بھی ایسے لوگوں کو آگ میں جلا دیا تھا۔ اور یزید بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوطی کو جلانے کے بجائے سنگسار بھی کرا دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرے اس کو قتل کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوط کی سزا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آبادی میں کوئی اونچا گھر تلاش کیا جائے، پھر لوطی کو منہ کے بل پھینکا جائے، پھر اس پر پتھروں کی بارش کر دی جائے۔ لواطت کے بارے میں ائمہ اسلام کی بھی مختلف رائے ہیں۔ امام شعبہ، حضرت سعید بن المسیب، جابر بن زید، عبید اللہ بن عبداللہ ابن معمر، امام مالک، ربیعہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں لوط کو سنگسار کیا جائے، وہ شادی شدہ ہو یا کموارہ۔ حضرت ابراہیم نعی رحمۃ اللہ، حضرت قتادہ رحمہ اللہ، حضرت عطا رحمہ اللہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو سزا زانی کی ہے وہی اس لوط کی ہے، یعنی شادی شدہ ہو تو پتھر مار مار کر قتل کر دو، اگر شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے مار دو۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں۔ پہلے یہ کہ لوط چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ دونوں صورتوں میں اس کو سنگسار کیا جائے۔ اس رائے میں امام اسحاق بن راہوی بھی ان کے موافق ہے۔ دوسرے یہ کہ لوط کی سزا زانی کی طرح ہے، اگر کموارہ ہے تو کوڑے، اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار۔ اس رائے میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمہ اللہ بھی امام احمد اور امام شافعی کی موافق ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوط پر تعزیر ہے، یعنی کوئی سزا مقرر نہیں، حاکم وقت جو سزا مناسب سمجھے دے سکتے ہیں، کیونکہ اس جرم کی سزا میں علماء اسلام کے اقوال مختلف ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اقوال بھی اس میں مختلف ہیں۔ یہ مسئلہ اجتہادی اور بہت اختلافی ہے،
کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سزا کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کو سزا دینے میں اختلاف نہ فرماتے، لیکن ان مختلف اقوال سے یہ ضروری ثابت ہوتا ہے کہ اس گناہوں کرتوت سے معاشرہ کو پاک رکھنے کے لیے حاکم جو بھی کڑی سے کڑی سزا دے دے اس کی ثواب دید پر ہے۔ اور سب سے آخری بات، شریعت کی سزائیں دینا عوام کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ زنا، چوری، لواطت وغیرہ میں پکڑے جائے یا سنے جائے تو اس کی سزا کے لیے اسلامی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے۔ جب پوری تحقیق ہو اور وہ شخص مجرم ثابت ہو جائے تو عدالت کے ذمہ ہے کہ وہ اس پر سزا کو نافذ کرے۔ اگر اس ملزم پر جرم ثابت نہ ہو تو باعث طور پر رہا کر دے۔ یہ سزائیں دینا عوام کا کام نہیں، جیسا کہ بہت سے علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عوام اشتعال میں آ کر کسی شخص کو سزا دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو نہ تو اس کے جرم کی کیفیت کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کے ثبوت کی طریقہ کار کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کام کی شرعی حد کا علم ہوتا ہے۔ وہ مجرم کو ملزم اور ملزم کو مجرم قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے خوب بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی خبر کرنی ضروری ہے تاکہ جہالت کی وجہ سے حدود شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔